موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے جون پور کے لیے ہجرت کیے تو آپ کے ساتھ 17 اشخاص تھے۔ اللہ والوں کا ایک بزرگ قافلہ سب سے پہلے دانا پور پر تھا۔ دانا پور میں جو اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اللہ داتی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس طرح حکم دیتے ہیں کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی موعود کیا ہے، جو اس کی تصدیق تھا۔ جب اس خواب کا ذکر بی بی نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے کیا تو آپ نے فرمایا ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہی معلوم کیا جا رہا ہے، لیکن جب وقت آئے گا بندہ دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد بی بی نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی قدم بوسی کی، بولا چلا معاف کرایا اور آپ کی ان کی تصدیق کی۔ اب آگے کا آپ ہمارے بھائی سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور بی بی کے درمیان جو بات چیت خیمے کے اندر ہو رہی تھی اور خیمے کے باہر حضرت بندگی میاں سید محمود ثانیہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ یہ سنتے ہی حضرت بندگی میاں ثانیہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبہ حق میں ڈوب گئے اور گر گئے۔ گرنے کی آواز سن کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام خیمے سے باہر آئے اور خیمے کے اندر حضرت بندگی میاں ثانیہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے کے اندر لے آئے اور فرمایا کہ سید محمود کا بال اللہ ہو گیا ہے، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور ثانیہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ اس سینے میں ڈالا گیا ہے وہ اس سینے میں بھی ڈالا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر تھے اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیمے کے اندر لے آئے اور فرمایا کہ اور ان دونوں بزرگ ہستیوں نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ اور آگے کا میرے بھائی سے سن دانا پور کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام اللہ کے حکم سے کالپی کی اور ہجرت فرمائے۔ کالپی میں جو اہم واقعہ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ حضرت بندگی میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خریدنے کے لیے بازار گئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص مر گیا ہے اور اس کے اطراف لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو اب حضرت بندگی میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردے سے فرماتے ہیں کہ اٹھ، تو وہ شخص زندہ ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ تب سب لوگ آپ بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خدا اور دیوتا سمجھ کر آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیچھا چھڑاتے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دائرے تک آ جاتے ہیں۔ جب مہدی موعود علیہ السلام کو اس بات کا معلوم ہوتا ہے تب مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کس نے کہا کہ وہ شخص زندہ ہے، وہ شخص ابھی بھی مرا ہوا ہی ہے۔ تب سب لوگ وہاں جا کر دیکھنے پر واقعہ میں وہ شخص مرا ہوا ہی ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام حضرت بندگی میاں بھیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور 3 دن کا مسلسل روزہ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ قوم کو کرامت کی ملامت سے بچائے۔ شکریہ آپ ہمارے کالپی کے بعد امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مانڈو کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس وقت مانڈو کے بادشاہ سلطان غیاث الدین خلجی تھے کہ ان کے بیٹے نصیر الدین خلجی نے قید کر لیا تھا، ان کو قید کر لیا، اور ہر مقام کی طرح اس مقام پر بھی امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، عشق اور ان کا اللہ کا دیدار کرایا۔ جب لوگوں کو امامنا مہدی موعود السلام نے دنیا کی محبت سے چھڑا کر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بھر دی۔ جب یہ بات سلطان غیاث الدین خلجی نے امامنا مہدی موعود السلام کے بارے میں سنا تو یہ امامنا مہدی موعود السلام کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے کسی اصحاب کو ہماری خدمت میں بھیجنا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کو سلطان کی خدمت میں بھیجے، اور سلطان غیاث الدین خلجی نے 2 اصحاب کو گواہ رکھ کر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کی۔ یہ گزارش کی کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سلطان کے حق میں 3 دعا کری۔ وہ 3 دعا یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، قیامت مسلمیت موت پر ہو اور شہادت نصیب ہو، قیامت کے دن روح مہدی کے ساتھ حشر ہو۔ آپ اگلا حصہ میرے بھائی سے سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان غیاث الدین نے بہت سارا مال وغیرہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ لوگ اس مال کو دیکھ کے اس کے پیچھے آنے لگے۔ تو امامنا مہدی دائرے تک آ گئے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس مال کو ان لوگوں نے تسلیم کر دیا جن لوگ اس کے پیچھے آئے تھے، اور یقینی تصویر ایک ڈب بجانے والے کو دے دی، اور حضرت سید سلام اللہ نے کہا کہ یہ بہت قیمت تصویر ہے
सलाम की सीरत में चापानेर के बाद हिजरत के मुकामात दौलताबाद, अहमदनगर, बिदर और गुलबर्गा में होने वाले वाक़यात पेश करने की सादत हासिल करने जा रहे हैं। इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके साथी अल्लाह ताला के हुक्म से चापानेर बुरहानपुर से होते हुए दौलताबाद तशरीफ ले गए। दौलताबाद में शेख मोमिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े में गए, उनकी ज़ियारत की तो फरमाए, मैं शेख मोमिन नाम हो, इनका नाम सैयद आरिफ है। फिर इनके रोज़े के करीब एक बोली जिसका पानी बहुत कड़वा था, उसका पानी कोई नहीं पीते थे। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुल्ली करने से बोली का पानी मीठा हो गया। उनके रोज़े के करीब हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अनार की सूखी लकड़ी से मिसवाक करके जालियों में गाड़ दिया। वो मिसवाक हरी भरी हो गई, एक ऊंचे झाड़ में तब्दील हो गया। अहमदनगर तशरीफ ले गए। अहमदनगर में पिया अलैहिस्सलाम के वाजिबैन का चर्चा हो गया और बहुत से लोग एकदम मुसद्दिक हो गए। अहमदनगर के बादशाह शाह निज़ाम अलैहिस्सलाम के घर में आए और अर्ज़ किया कि हज़रत इस बंदे के लिए खुदा ताला से इल्तिजा करें, मुझे अल्लाह ताला एक लड़का अता करे। मेहदी अलैहिस्सलाम ने उसको नसीहत करके 5 का मशवरा अता किया, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला उन्हें एक लड़का अता किया। आपका वाज़िबैन इशरत और तसीर मस्कुदा और ख़यामत का चर्चा होने लगा। इधर में ख़याम के दौरान एक मरतबा हज़रत हाजिर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त उनका लिबास साफ ना था। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि ये भी कपड़े मैले हैं। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम ने इनके इस ख़याल के साथ फरमाया कि दिल को अपने पाक कर कपड़े धोया ना दो, नाजात हो बैठी ऐसी दिल समझो, यानी अपने दिल को बातिल से पाक करवा है और चाहे अपने कपड़े धोया ना धो, क्योंकि लिबास की सफ़ेदी नाजात का सबब नहीं बनती। नाजात इसी में है ख़वाब ग़फ़लत को छोड़ो और गैर हक़ से दिल ना लगाओ। बिदर से हिजरत करते हुए हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईशापुर को जाने के इरादे से रवाना हुए तो रास्ते में हज़रत ख्वाजा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े में गए। उनका कफन का खुद खुल गया। आप अलैहिस्सलाम ने रोज़े के करीब रोज़े में दाखिल हो गए और उनके मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाजा साहब के चंद रोज़ तक दावत हदीयत किया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने हज का सफ़र शुरू किया। सफ़र हज और आगे के वाक़यात सुनने के लिए टेबल 6 पर जाइए। जोर से सफ़र हज के हालात मुख्तसर अंदाज में पेश करने जा रहे हैं। हज़रत मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा रखने की तालीम दी है। जब ये सफ़र हज शुरू हुआ था, आपने कोई घर का खाना और मादी वस्तुओं से गुनाह करने वाला फैसला फरमाया, जो खुदा खुशकी यानी ज़मीन पर देने को खाने है वही तरीक़ा मिलेगा। आप अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा साथ थे। तबोल बंदरगाह से सफ़र शुरू हो गया। चंद मंजिलों का अचानक तूफ़ान शुरू हुआ जो सुबह से शाम तक रहा। काफ़िले वाले परेशान हो गए, रोज़े ईद बिताने लग गए। सैयद सलाम की बेचैनी और जहाज़ के डूबने के खौफ पर आपने सदर फरमाया, खामोश रहो, बंदा कौन है? और फिर फरमाया, बंदा क्या करे? उनकी सोबत तुमसे कहा कि बंदा खुदा ताला के हुक्म को टाल सकता है। फिर फरमाया, अगर अल्लाह ताला के ख़जाना की खबर की कुंजियाँ नहीं है। उस वक्त इमाम ने फरमाया, बंदा क्या कर सकता है? और अल्लाह ताला अगर अपने ख़जाना की खबर की कुंजियाँ अपने बंदे को दे तो बंदे ही क्या मजाल कि अल्लाह के बगैर इजाज़त उसके फल को खोले। उस वक्त आप मुस्कुराते हुए कश्ती के किनारे पर जाते हैं और हाथ से समुंदर की तरफ इशारा करते हैं। तूफ़ान वहीं ठहर जाता है। सहाबा पूछते हैं क्या माजरा था? आप फरमाते हैं समुंदर की मछलियाँ मेरा दीदार के लिए तड़प रही थी, इसलिए वो तूफ़ान आ रहा था। जब मैं समुंदर के किनारे गया वो मेरा दीदार कर ली, उसके बाद चले गए। और उसमें उनमें से एक मछली वो भी थी जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में संभाल कर रखा था, जैसे कि अल्लाह ताला ने उससे वादा किया था कि वो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का दीदार करेगी। कई दिनों के बाद एक कश्ती उनके जहाज़ तक पहुँची जिसमें खाने पीने का सामान था। कश्ती वाले ने कहा ये अल्लाह ने दिया है, जिसे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कबूल किया और फरमाया ये लो, ये रिज़्क़ हलाल तैयब है। इसी दरमियान एक सहाबी को ख्याल आता है कि एक वली अल्लाह की मज़ार रास्ते के दरमियान में थी। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन वली अल्लाह की मज़ार के ज़ियारत के लिए नहीं गए।
آپ کو آپ مہدی موعود السلام کو جب یہ خیال علم میں ہوتا ہے تو آپ ایک تیز نظر ان صحابی پر ڈالتے ہیں، ان کے نظروں کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے شہروں میں آرام فرما رہے اولیاء اللہ یہاں پر حاضر ہو کر جہاز کے رسیوں کو اپنے کاندھوں پر لیے کھینچے جا رہے ہیں۔ آپ جب یہ دیکھتے ہیں تو آپ مہدی موعود السلام کی خدمت میں آ کر معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب احرام باندھنے کی جگہ پہنچتے ہیں اور جب احرام باندھتے ہیں تو فرمایا ہمیں کوئی حاجی کہے یا غازی، اور جب جہاز سے اترتے ہیں تو کمالات و کرامات ہر جگہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوران حج آپ شاہ نظام رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں شاہ نظام تم 2 بار حج جا چکے ہو، پہلی بار کیا دیکھے تھے اور اب کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میران جی پہلی بار صرف گھر کو دیکھا تھا، اب گھر والے کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں کعبہ مہدی کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس کے بعد طواف گاہ کے بعد آپ ایک جگہ رکن مقام کے درمیان ٹھہر کر ایک لوگوں کی بڑی سی تعداد میں اپنی مہدویت کا دعویٰ کرتے ہیں جسے دعویٰ غیر موقدہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں من اتبع فہو مومن، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ مومن ہے۔ اس کے بعد حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ اور حضرت سید غازی علاء الدین بدری رضی اللہ عنہ آمنا و صدقنا کہہ کر حضرت مہدی موعود السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اے سید محمد تم اب گجرات چلے جاؤ، تمہارے دعوے کا وقت قریب ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ آپ جدہ سے گجرات چلے جاتے ہیں۔ آپ سفر حج کے بعد کے واقعات ٹیبل نمبر 7 پر تفصیل سے سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام براہ دیوبند اور ہمائے احمدآباد تشریف لائے۔ اس مقام پر آپ علیہ السلام کا قیام تاج خان سالار کی مسجد میں 18 میں تھا۔ جب حضرت علیہ السلام جماعت پہنچے اور تاج خان سالار کی مسجد میں قیام فرمائے، اس دوران حضرت زندگی میں شاہ تلاوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت جذب میں تھے جو 7 سال تک جاری رہا تھا۔ جب وہ جذبہ لوگوں سے دریافت کیا کہ مولانا مہدی موعود السلام کہاں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا مہدی موعود السلام یہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مہدی موعود السلام کے جس مبارک کی وہ مغرب کی طرف سے آ رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فوراً دن اور رات کی فکر کیے بیا مولانا مہدی موعود السلام کے جسم مبارک کی خطبوں کو رہبر بنا کر چل پڑے اور احتمام پہنچے۔ اس وقت ہم تاج خان سالار کی مسجد میں قیام فرمائے ہوئے تھے۔ یہ 903 ہجری کا واقعہ ہے اور اس وقت یعنی 903 ہجری میں علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مہدی موعود ہونے کا دوسری مرتبہ دعویٰ کی۔ پہلا دعویٰ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر 901 ہجری میں فرمایا تھا۔ آپ احمدآباد میں آپ علیہ السلام کے دعویٰ میں بہت سارے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا۔ ان لوگوں نے سلطان محمود بیگڑا کے خلاف مہدی موعود علیہ السلام بھڑکایا سلطان محمود بیگڑا کو مہدی موعود السلام کے خلاف بھڑکایا اور آپ علیہ السلام کو چھپایا وہاں سے آپ علیہ السلام نے احمدآباد سے 16 سلطیج کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ یہاں سے عشق کی الفا آ رہی ہے اور فرمائے کہ پٹن مومنوں کی کام ہے۔ بندگی میاں شاہ میر نعمت رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے لوگوں نے آپ کو سلام کی تصدیق کی۔ پھر صدیق ولایت نے مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی۔
तेजी से ये अर्ज किया, खुदावंदा ये बंदा खूब जानता है कि ये नफ्सानी खतरा या शैतानी वसवसा तो नहीं है, ये महज रहमानी है, मगर बासक़े रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बातुल हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बंदे मिस्कीन को इस इम्तिहान से महफूज रख। मगर अल्लाह का हुक्म मुसलसल जारी रहा। उधर से खुदा ताला का इरशाद और इधर से बंदे की हाली थी। इसी में 18 साल गुजर गए और अब फरमान इलाही होता है कि आगा हो जा। हुक्म इलाही जारी हो चुका है, हुक्म इलाही जारी हो चुका है। अगर तूने सब्र किया तो तुझे अजर दिया जाएगा, अगर तूने घबरा कर दावा किया, घबरा कर दावा करेगा तो हमसे दूर हो जाएगा। जलाल इलाही की तजल्लियत आपके चेहरे पर चमकने लगी और फरमाया कि यूँ तो 18 साल से मुसलसिल अल्लाह की तरफ से हुक्म हो रहा था, लेकिन इस दम की शिद्दत से फरमान हो रहा है कि अगर दावा ना करेगा तो जालिमों में शुमार हो जाएगा। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करके फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, तुम देखते हो कि इस बंदे को पूरी सेहत है, बीमार नहीं हूँ, होशियार हूँ, नींद और नशे में नहीं हूँ, अक़ल कामिल रखता हूँ और मजनू नहीं हूँ। ऐसी सेहत और होशियारी, इल्म और अक़ल के साथ खुदा के हुक्म से दावा करता हूँ कि बंदा मेहदी मौऊद है और खुदा की तरफ से खलीफा है और रसूल अल्लाह